ریاض حسین رضوی صاحب اور انہاں دے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب زوار قلب عباس علوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان کے قبل ان کے یہ ایک دو اعلانات سماعت فرمان مرخا 22-23 مارچ یعنی کہ کل جمعہ اور ہفتہ اس جگہ تے مجلس پاک ہوئے گی۔ مجلس پاک ٹھیک شام 8 بجے بعد از نماز مغربین شروع ہو جائے گی اور 22 مارچ بعد از نماز مغربین 23 مارچ صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی۔ اختتام مجلس پہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا جن میں ریاض حسین رضوی، سید مشتاق حسین شاہ صاحب، سید عقیل محسن نقوی، سید نمی الحسن شرازی، نحید عباس جگ، غلام عباس رتن، عالم عباس بھٹی، مرتضی مادی، شفقت رضا شفقت، عمران حیدر کاظمی، آغا تحصیر عباس، علی رضا شاہ، حافظ شکیل عباس اور دیگر ملک دے نام ورزہ کر خطاب فرمان گئے 22-23 مارچ بام کام بیلول پور ایسے امام بارگاہ دے وچ یعنی کہ کل رات 8 بجے اور پرسوں سارا دن مجلس پاک ہوئے گی۔ اس کے علاوہ 22-23 مارچ بام کام مصطفیٰ آباد جی نہیں علامہ صاحب نے پڑھان لگا 30-31 مارچ بام کا مصطفیٰ آباد سالانہ مجلس رضا جن دے جناب شوکت رضا شوکت، سید زرغام عباس، سید مشتاق حسین شاہ صاحب، حبیب رضا حیدری، عمران حیدر کاظمی، نجم الحسن شرازی، یاسر رضا جنوی، عالم عباس بھٹی اور دیگر ملک دے نام ورزہ کر خطاب فرمان گئے۔ ان تواڈے سامنے میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے۔ کر دینا پینو ایک پینو اعلان کرنا اندے آدھائے گال سیدھا راز ویچے بابا میری گال سنو میں ضلع لئیے چوائیاں بڑا سفر کر کے دور مائیاں پڑھنی ہیں توجہ کرو چھو اچھا جی بابا شاہ صاحب کہتے ہیں آندھے پر میں سٹے چھوڑ دے ساں چاہ آمن تو صحیح میں ایک لو جانا میں لفظ ہے کہ کالے بندے ہی ہو جائے انہوں کسے دی بیستی کرنی یہ لوگ کر دیں میں اتنی دیر روبائی پڑھ کے تلے ہو جانا ہے میں لفظ ہے کہ گال سیدھا راز ویچے تے کتنا لطف نماز ویچے حسین سر رکھ کے چایا ہی کوئی نہیں آج بھی دیکھیں نماز ویچے بھائی میں شام دا دواراں حضرت عباس تو انہوں شام لے جاوے میں بھی شام دی دواری کر رہے ہیں میں موت آئی سیداں ویک سکدے وے میں نفالے جو ہے میریاں چھی بیٹی ہیں صدقہ زکاة حرام ہے نیک مہینہ ہے ہکتا لگ کے میں ضلع لئیے چوائیاں سیداں علی اصغر دی پیاستا صدقہ مومن نیوے تے جنت جو بیٹھے وے ساڑے سید آدیاں خاصن اللہ توانو شام لے جاسی جنت جو بیٹھ کے خمد سمجھ کے میں غریب سید تھی خمد سمجھ کے مدد کر دے ہو پاک سینڈ توانو شام لاؤ بابا جی بسم اللہ میرے نہایتی واجب الاحترام عزت مآب جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب اور انہاں دے فوراً بعد جناب زوار قلب عباس علوی صاحب انہاں دا کام ہے واپس سیٹ کر دیں اس کی لینتھ بھی کم کرے یہ کھول یہ لوز رہے گا گرے گا بس اب بیس بہتر ہو ایکو کم ہو آواز کم ہو ایسا کرو مہربان جی ٹھیک یہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں مزید اضافہ فرمائے صلوات اس جلیلۃ القدر مجلس اعظام میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے اور
اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب خواتین و حضرات کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے مرحومین اور مرحومات، آپ سب عزاداروں کے مرحومین اور مرحومات کو میرا اللہ حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، دعا کیجیے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے صاحبان آواز صاف کریں اور ساؤنڈ مولویوں والا کریں، سوزی میرے ساتھ نہیں. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں کیونکہ کیمرہ مجلس میں موجود ہے تو بات پنڈال تک نہیں رہتی، بات دور تک جاتی ہے. ایک ضروری گزارش کر رہا ہوں، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. اب جی مجھے سمجھ نہیں آتی یار، ملک بھی مسلمانوں کا، شہر بھی مسلمانوں کے، قصبے آبادیاں پنڈ بھی مسلمانوں کے. مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، کتنا عجیب لگتا ہے کہ تیرے پنڈ میں تیرے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ مہربانی سے بلا تفریق فرقہ مذہب میری اپیل ہے. اصل میں ایکو مزید کم کریں آپ. ادھا ملک تو یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں آیتیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے. اوہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے ہیں. مسلمانوں پہلے تو یہ اپنی غلط فہمی دور کرو. ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا. یہ بسم اللہ صاحب. لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں جس مذہب پہ ہو، میری طرف دیکھیں میرے بھائی، میری طرف دیکھیں، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. آپ کی خاموشی بھائیوں کے لیے غلط فہمی نہ بن جائے. مجھے یاد ہے وہاڑی قلب میرا بہت پیارا، بہت خوبصورت ذاکری، اور ویسے بھی شیعہ مجلسوں کی اب تہذیب یہ ہے کہ جب سریلا بندہ بیٹھا ہو تو پھر مولوی کو بات لمبی نہیں کرنی چاہیے. مطلب دیکھیں کہ اب 2 دن کا جلسہ بھی اعلان ہو رہا ہے، میری بھی حاضری ہے اس میں جو کل رات اور پرسوں ہوگا. جلسے میں مجلس میں 18 ذاکرین کے نام ہوتے ہیں اور ان میں ایک مولوی ہوتا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات مولوی صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں. لطف تو یا علی آئے. لہذا میرے بعد قلب عباس بہت پیارے ذاکر ہیں، وہ پڑھیں گے. میں نے جو یہ فقرہ کہا ہے کہ مسلمانوں غلط فہمی میں، مطلب میں کیسے کہہ رہا ہوں، میں تجربے کی بات کرتا ہوں. جب اس ملک میں وہ فرقہ واریت بڑے عروج پہ تھی، غیر ملکی اشاروں پہ، کافر کی دھمالیں وہ ڈالتے تھے جن کے مذہب میں دھمال ہے ہی نہیں.
ان دنوں یہ جو پٹی تھی نا، یہ وہاڑی اور یہ بورا اور میلسی، بہاول پور، حاصل پور، یزمان، یہاں پہ بڑا زور تھا کفر کے فتووں کا۔ اتفاق سے میں نے وہاڑی سٹی میں، وہ نیکوکار زمیندار ہیں، بہت بڑی ایک فیملی ہے، ان کے ہاں محرم پڑھا۔ مجھے نہیں تھا اندازہ کہ اس زمانے میں یہ سی ڈی سسٹم، یہ ڈائریکٹ والا نہیں تھا۔ جب سے یہ آیا ہے میں تو ان کی شکریہ ادا کرتا پھر رہا ہوں۔ لائیو مجلسوں والوں نے ایک کمال مسئلہ حل کر دیا ہے کہ اب اس ملک میں کوئی بندہ نہیں، کوئی بندہ اب نہیں کہہ سکتا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ۔ کاظمی صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہاں لیا تو اس زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا، وہ سیڑیاں پتہ نہیں وہ کیا جو پہلے تھا نا۔ تو مجھے محرم کے بعد ایک لائر کا ایڈوکیٹ، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وکیل جو ہوتے ہیں بھائی، ان کا فون آیا، جی میرا تعلق فلاں سپاہ سے ہے، ہم 10 دن آپ کی وہ آڈیو ویڈیو منگوا کے سنتے رہے۔ آپ نے 10 دنوں میں کوئی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ بڑا جی چاہتا رہا کہ مجلس میں ہم بیٹھ کے آپ کو سنیں۔ تو میں نے کہا جی وکیل صاحب آپ آ جاتے۔ کہنے لگا جی تو چاہتا تھا لیکن مجلس میں ہم اس لیے نہیں آتے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ۔ تو بندے ملک صاحب احتیاطاً، کاظمی پیر احتیاطاً بندے مجلسوں میں نہیں آتے۔ میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں یار، اتنے سوبر مجمع میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں، جس مذہب پہ ہو بے شک اسی پہ رہو، آپ اس سے بھی زیادہ چپ کر جائیں میں بھی تو آنوں ایتھے ہی رکھنے۔ میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں، جس مسلک پہ ہو بے شک وہیں پہ رہو، جنہیں مان رہے ہو نا انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ مہربانی صاحب دنیا چالاکیاں یہ کر رہی ہے کہ لوگ فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی۔ میں نے کیا کہا ہے کہ اب جہاں لکھا ہوگا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، ہن اللہ نال متھا کون لائے؟ میں نے بڑے بڑے دانشور ذہنوں کو بھی بغیر تبصرے کے گزرتے دیکھے کہ جی بات ہی ایسی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ بڑا باخبر مجمع میرے سامنے ہے، یہ بیسیکلی قرآن کی آیت ہے جس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میری ان دانشوروں سے اپیل ہے، اسلامی اسکالروں سے، اللہ نے 2024 کے مولویوں سے کہا تھا کہ کہہ دیجیے ہمارے لیے اللہ کافی۔ اللہ نے اس سے کہا ہے جس پہ قرآن اترا تھا، اللہ نے کہا تھا حبیب قل حسبی اللہ، قل ان بت پرستوں سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ اوے اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے۔ مہربانی صاحب آپ جیئے صاحب۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اکیڈمیوں یہ کہا جا رہا ہے جی ہمیں تو جی اپنے عقیدے پہ فخر ہے، جی ہمیں کسی کا جی ہمارے لیے اللہ کافی۔ وہ بھائی اس میں الجھن والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، تو پھر آپ اپنا پریکٹیکل صحیح کیوں نہیں کر رہے؟ اس ملک کے قلب عباس احسن پیر پتہ نہیں کوئی پانیوں کا اثر ہے، یہاں بچے پیپر حل کر ہی آتے ہیں
پریکٹیکل کے نمبر ابا لگواتا پھر. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے میں کیا سر جی اس ملک کے شاید پانیوں کا مباربر کا یا موسموں کا اثر ہے سر. بندے کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے تو پریکٹیکل تمہارا ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ پریکٹیکل بہتر کرو. اگر اللہ کافی ہے جب آزان دیتے ہو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آزان یہیں پہ ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے. مہربانی سر. یار خدا را بھئی آسرا دین اسلام کا لیتے ہو اور چالاکین کرتے ہو. نہیں میری التماس ہے ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے. میری تائید کرو یارا. ایک فقرہ میں کہنے لگا ہوں. اگر اس فقرے پہ یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ داد دیں, مجھے تو اگر مجمع خاموش بھی مل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں ٹی وی پہ خطاب کر رہا ہوں. اپنے کو سمجھانا ہی ہوتا ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ مجھے بہت ساری داد دیں گے, لیکن مجھے میں نے داد نہیں کہا, تائید کہا ہے. کیونکہ غلط فہمیاں بچوں کے ذہن میں, طلبہ و طالبات کے ذہن میں بہت سے زیادہ مسلک اہل بیت کے لیے بٹھائی جا رہی ہیں. لہذا میں آپ کے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں مسلمانوں, ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. لیکن مہربانی سر, لیکن اس ملک میں کمال سسٹم ہوئے ہیں سر. آپ کو یاد ہوگا ایک موسم آیا تھا جب کوئی چوک نہیں بچا تھا جس میں نہیں لکھا ہوا تھا یا اللہ مدد. میرا اور قلب, ہم ضلع فیلو بھی ہیں اور ہمارا ضلع پیورلی اللہ والوں کا ضلع ہے. خود میرا گاؤں ہے, میں پنڈ کا رہنے والا ہوں. بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے آئے. ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن جے سادہ ہجرت ہوئے, پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے, لاہور جا کے نقوی صاحب آ رہے ہیں. تو وہ پیورلی ہمارا جو میرے پنڈ دے کلامیہ سنگھ میرا گاؤں ہے, گجرانوالہ سے قریب. قلب مہربانی کرتے ہیں, عزاداری پہ آتے ہیں. وہ اتنا اللہ والوں کا پنڈ ہے کہ میرے پنڈ دے قریشی بھی اہل حدیث نے. صرف تو ان دنوں کی بات ہے, ایک مولانا کہنے لگے رضی صاحب آپ نے ہمارے یا اللہ مدد کے بینر دیکھیں؟ میں نے کہا جی دیکھیں. تو اب آپ یا علی مدد والے کیا کریں گے؟ اب آپ یا علی مدد والے کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ تو ہوگا ہے ہی کی. کہنے لگا واقعی؟ میں نے کہا قبلہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یار تم فرض کرو جنگل میں ہو اور اچانک ایک دھاڑتا ہوا شیر آ جائے, پھر تم کیا کرو گے؟ اس مسکین نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے. میں سیاسی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا؟ کہنے لگا واقعی اب آپ شیعہ حضرات یا اللہ مدد کے بعد آپ کو بریکیں لگی ہیں نا؟ میں نے کہا بالکل لگی. اب ہم کچھ کرنے جوگے ہیں ہی نہیں. جب بڑا مطمئن ہو گیا میں نے کہا لیکن قبلہ ایک بات ہے, آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط کر رہا ہے. اوہ ہوئے بیٹا ذرا متوجہ رہو. شاہ جی وہ تو پریشان ہو گیا, وہ اپنی موج میں تھا کہ شیعہ کچھ. میں نے کہا جی آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ, اس سے آگے نعرہ تو بن ہی نہیں سکتا, لیکن اس نعرے نے ہمارے یا علی مدد کے عقیدے کو اور طاقتور کر دی. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے, حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. نہ پچھلے بھائیوں تک میری آواز ہی شاید نہیں جا رہی.
ہاں میں نے کہا جی نام آپ کے پاس اور بھی ہے، نام آپ کے پاس اور بھی ہے. میں نے کہا آپ نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بس کی بات نہیں. مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جیئے. ہماری گزارش ہے، ہم اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن میری گزارش ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے. آپ کمال کر رہے ہو، شرعی چالاکیاں کی جا رہی ہیں. وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے قلب سے وعدہ کیا کہ لمبی بات نہ کی جائے. اللہ جانے یہ سسٹم کیا ہے. میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو کہ بات بالکل مہربانی سر پھر بات ہو جائے گی. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے. مہربان ہیں آپ سارے میرے. ہم صرف حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. ختم نبوت پہ پہرا دینا ہمارے مذہب کی پہچان ہے. حضور کے بعد نبوت کا کسی نبوی سسٹم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. توحید پہ ہمارا ایمان، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان، قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے، حرف حرف پہ ہمارا. مجھے سمجھ نہیں آتی جب توحید پہ بھی ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ بھی ایمان ہے، تے قرآن ساڑھے گھراں چ وی 3 سپاریاں لئی. جڑے بندے میں نے گھور دے ہو میرا کوئی لین دین دا رولا ہے توڑا. اب میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، نماز روزہ واجبات پہ ہمارا ایمان ہے. معاملہ رہ گیا صحابہ کرام کا جننے جوگے ہیں انہوں بھی مننے. ہم کو صحابہ کے بارے کا انکار کرتے. صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، صحابہ کا بہت بڑا رتبہ ہے، صحابہ کا بہت بڑا احترام ہے، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کو مقام دیا جائے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر. لیکن یار ہم کس سے کہیں؟ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ٹائٹل صحابہ کا بندے استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کی وہ عزت اور تکریم کی خاطر جی ہم میدان عمل میں آ چکے ہیں. بھائی آپ بے شک کہاں ہیں، صحابہ کا بہت احترام ہے، صحابہ کا بڑا مقام ہے، لیکن ترتیب ذہن میں آپ کو رکھنی پڑے گی. 3 سال پہلے پنجاب اسمبلی میں بل پیش ہوا تھا کہ جی جو ٹائٹل صحابہ کا ہے وہی حضور کی اہل بیت کو ملنا چاہیے. صحابہ کم از کم جی پنجاب میں یہ قانون بنا دیا جائے کہ صحابہ جو ہیں وہ اگر رضی اللہ لکھا جاتا ہے تو اہل بیت کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھا جائے. اسپیکر چودھری پرویز الہی تھے، اللہ ان کی سختیاں معافی کر دے. بڑے یہ واحد چودھری ہے پنجاب کا جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پایوڈین ہی جوڑ دیتی ہے. ہن ساریاں کی سمجھنے تو اس چودھری صاحب نے مرکزی کردار ادا کیا تھا. تب یہ اسپیکر تھے پنجاب کے اور ایم پی اے صاحبان سے کہا تھا کہ ساری زندگی تم اسلام کے لیے کچھ نہیں شاید کر سکے، اس بل کے حق میں ووٹ دے دو ساری قضائیں ادا ہو جائیں. اور بل میں کیا تھا کہ جو صحابہ کو کہا جاتا ہے رضی اللہ وہی نبی کے بیٹوں کو کہا. میں نے پوچھا تھا کربلا گامشہ 2 دن بعد میرا خطاب تھا، میں نے کہا اسپیکر صاحب چودھری پرویز الہی صاحب آپ برادریوں والے صوبے کے وزیر اسپیکر ہیں، ڈیرے کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا.
میری قوم کے بچوں کی جان کھانا چھوڑ دو، شیعہ اسے نہیں مانتے. اوے ہم آپ ایک فہرست ہمیں دے دو، میں کل ہی سواد لے رہا. اور دیکھو یار یہ نئے سرے سے قانون، پھر نئی اسمبلیاں آئی ہیں، ایم این ایز نئے آئے ہیں، کمیٹیاں پھر بنیں گی، پھر قومی اسمبلی، پھر سینٹ. وہ ناموس سے لمبی بات ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتے. آپ نے عزت کروانی ہے تو آپ ہمیں ایک فہرست دے دیں. ہم صحابیوں کی عزت شروع کرتے ہیں اور تم آگے سے بندے بدل لیتے ہو. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا. پہلے ماتمی سے لے کے آخری عزادار تک میں آپ کے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. یہ میں نے ویسی خطیبانہ جملہ کہہ دی ہے کہ ہم عزت کرتے ہیں تم بندے بدل لیتے ہو. میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں اور صحابیوں کی عزت ہم سے کرواؤ، لیکن صحابیت کے پردے میں ہم نے یزید کو رضی اللہ کبھی بھی نہیں کہنا. بڑی عجیب صورتحال ہے یار. جس بندے کو جہاں موقع ملتا ہے نا شاہ جی وہ چالاکی. مجھے ایک بات یاد آ گئی، وقت کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے. پنجاب امن کمیٹی میں تب میں ایز اے ممبر بیٹھتا تھا تو سارے مذہبوں کے علماء اس میں بیٹھتے تھے. میری خیر حیثیت طالب علم کی تھی لیکن نوٹیفیکیشن میرا، میں چند میٹنگوں میں رہا لیکن اچھا باہر تفصیلات میں نہیں جا. میرے ساتھ والی کرسی پہ ایک ہمارے کسی اور مسلک کے مہمان عالم دین بیٹھے ہوئے. مہمانوں کے آگے نام لکھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے واقفیت تو نہیں ہوتی. میٹنگ ہو رہی تھی علماء تجویزیں شذیذ، اور وہ جو میرے ساتھ والے مولانا تھے نا ان کا میٹنگ کی طرف دھیان نہیں تھا. شاہ جی وہ میرا نام ہی پڑھے جا رہے تھے، سید ریاض رضوی. چائے کی بریک ہوئی نا تو مجھے پتہ کیا کہتے ہیں، جی آپ شیعہ نمائندہ ہیں. اچھا میں انہوں کو مولوی لگیا ہی نہیں سو، کیونکہ مولوی تو میرے ملک میں بندے سمجھتے اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا ہی نہ آئے. تو میرے خیال انہوں نے محسوس کیا تو لہذا پوچھتے ہیں جی آپ نام سے کہ جی آپ شیعہ نمائندہ. میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے جی آپ سے ایک بات پوچھنا ہے جی. بریک تھی چائے کی. میں نے کہا جی ہم ہر وقت ہی ذہنی طور پہ تیاری ہوتے ہیں. اب ان کا ذرا لہجہ دیکھیں، وقت تمام ہو رہا ہے، بات میں نے روکنی ہے. اب ذرا دیکھیں مطلب لفظوں کی وہ ذرا آپ کاٹ اور مطلب ان کا اظہاریت. کہتے ہیں جی شاہ جی چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. چائے کی بحث کا وقت. یہ ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا بحث کرنی نہیں، چائے کی بریک ہے، بحث نہیں کرنی. ابو طالب کے مالک پھر خیرات دیتے ہیں. میں نے بھی وہی فکر کیا، میں نے کہا چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. یہ رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جی توجہ ہے سر. اوہ اللہ اکبر. مجھے اچھی طرح بادشاہ یاد ہے کہ جون جولائی کا مہینہ تھا اور پچھلا تو جون جنوری یار گزریا تھا. میں کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا سرکاری جہاں میٹنگ ہوتی ہیں وہ سینٹرل ایئر کنڈیشن صورتحال. جیٹھ ہاڑ میں بھی بندے کو سردی لگتی ہے. جب میں نے کہا نا یہ ابو طالب آپ کے، میں نے کہا جی رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اور غصے میں بندہ ہو تو ٹوٹے پھوٹے پھر پتہ کیا کہتے ہیں، ہمارے نبی کی کئی شادیاں ہیں، پتہ نہیں تم شیعہ کس نکاح کو اٹھائے پھرتے ہو. پتہ نہیں تم شیعہ کس نکاح کس شادی کی. ہمارے حضور کی کئی، جب اس نے 2 دفعہ کہا نا ہمارے حضور کی کئی شادی ہیں، میں نے کہا جی میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں پچھلے بھانجوں تک میری آواز ہی نہیں جا رہی.
بسم اللہ بیٹا. او اللہ میرا جانتا. جب میں نے کہا نا میں ولیمے والی شادی کی, میں ولیمے والی, آپ میرے بھائی ہیں سبحان اللہ نہیں کہنا تو انا للہ کہیں, کچھ کہیں صحیح پلیز مسکراتے چہرے سے. اتنا خوبصورت ماحول ہے. مطلب جب کوئی دوست مطلب مالک آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. ہوتا ہے بشری تقاضے ہیں, بندہ مینٹلی ذہنی طور پہ کہیں اور چلا جاتا ہے. جب میں نے کہا نا میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں, ابھی سنبھلے نہیں تھے, قلب میں نے دوسرا فقرہ کہا, مالک ہی دیتے ہیں نا خیرہ. میں نے کہا جی میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں حضور دلہن لینے خود گئے تھے. آپ جیئیں, آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ جہاں دولہا بن کے حضور خود گئے تھے. ہارون رشید عباسی خلفاء میں ایک بہت بڑا معروف نام ہے. باب الحوائج مولا سے مسجد نبوی میں بحث کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ مدینے کے لوگ جب مجھے آ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین, اور جب آپ کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے محمد کے بیٹے ہمارا سلام. مجھے امیر بادشاہ کہتے ہیں, آپ کو محمد کا بیٹا کہتے ہیں, جبکہ آپ بھی محمد کی بیٹی کے بیٹے ہیں, اولاد. ہم حضور کے چاچے کی اولاد, رشتہ داری ہیں دونوں کی. امام نے ایک فقرہ کا, تفصیلات کا وقت نہیں ہے, یہ بہت طویل بحث ہے باب الحوائج مولا کی, اور پھر سرکار نے قرآن سے ثابت کیا کہ ہم ہی رسول اللہ کے بیٹے. لیکن کیا کروں, مجبوری ہے, پھر کبھی بات ہو سکتی ہے. جب اس نے کہا نا کہ آپ بیٹی کے بیٹے, ہم چچا کے بیٹے, امام فرماتے ہیں ہارون اگر ابھی نبی اس قبر سے باہر آ جائے اور تجھ سے اپنے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے, نہیں اللہ اکبر. اگر کاظمی پھر اگر, یہ میں مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, مولا کی بات کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اگر نبی, بادشاہ سے کہہ رہے ہیں ہارون رشید سے, کہ اگر نبی ابھی اس قبر سے باہر آ جائے اور تو اسے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے. کہنے لگا جی آپ کمال کرتے ہیں, میں پہلے شکرانہ کے نفل پڑھوں گا اور پھر میں رشتہ پیش کروں گا. حضور فرماتے ہیں ہاں یہ تو پرانی سیرت. تو جب میں نے کہا نا حضور دولہا بن کے سوچوں میں گم, ہماری بندے جان کھاتے ہیں جی, امہات کی بات نہیں کرتے. تو نے مائیں بھی مرضی کی رکھی ہوئی ہے. یا علی مدد جی, مالک صحت دیں. اچھا یہ ویسے نا, یہ تو بزرگ ہیں, مومن ہیں, یہ تاریخ میں پرابلم ہے, بندے آتے بعد میں ہیں, نمبر پہلے پہ قبضہ کر. ہم مزاج اوہ پلیز جلدی سر جی مہربانی, وقت تمام ہو رہا ہے. میں نے جو شیڈول ہے اس میں یہی تھا کہ آج میں نے مختصر سی حاضری دینی ہے. میں یہ اپیل کر رہا ہوں, یہ واحد آج کا دن 10 رمضان کا. بندے کہتے ہیں جی کون منکر ہے جی, ہم جی حضور کی بیویوں کی بات صرف ہم کرتے ہیں. اور بھائی اگر آپ ہی صرف کرتے ہیں پھر تیری مسیتوں میں کسی میں بھی بی بی خدیجہ کی محفل تو آج نہیں ہو رہی, اور باقی بھی مائیں ہیں, یہ بھی امت کی ماں ہے, لیکن فرق بڑا ہے, باقی مائیں بنی لے کے, یہ ماں بنی دے کے.
یا اہلیہ اور صاحبان گرامی قدر، اس بی بی کا تذکرہ میرے کہاں اختیار اور بس میں ہے، بس ایک دو فقرے کہہ رہا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے۔ بی بی نے حضور کو اپنے رشتے کی آفر خود کی تھی، اپنی نکرانی کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے عبداللہ کے بیٹے سے کہو کہ میری مالکن کہہ رہی ہے مجھے کنیزی میں لے لو۔ یہ میرا خیال ہے عرب کا کلچر جو تھا اس کی بھی یہ مخالفت تھی، ہمارے ہاں بھی آج تک کلچر یہی آ رہا کہ مطلب خود رشتے ڈائریکٹ نہیں دیے جاتے۔ ہاں اگر کسی باپ کو یا کسی گھر والوں کو کوئی بیٹا بیٹی کے لیے پسند آ بھی جائے، ڈائریکٹ نہیں کہتے، درمیان میں کسی کو تیسرے کو ڈال لیتے ہیں۔ جیسے حضور کو اپنی بیٹی کے لیے علی پسند آ گیا تھا تو محمد نے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا۔ ہائے 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 ہائے، تو صاحبان اس یا علی مہربانی بیٹا آپ جیو سر۔ آج تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ باخدا جیسے توقیر عباس کو اللہ زندگی دے، اس نے فیتا مار کے مجمع بٹھایا ہے کہ نعرے لگانے والے اگلے 2-2 فٹ پہ بڑھیں گے۔ بہرحال آپ جیئیں، او نکل گیا کم یا علی یا بس سر بات لمبی نہ ہو جائے، بات میں جلدی جلدی روک رہا ہوں۔ بی بی نے خود آفر کی تھی۔ میں شکریہ بھی ام المومنین بی بی کا ادا کر رہا ہوں کہ بی بی آپ نے بڑی مہربانی کر دی، وگرنہ اگر رشتہ حضور نے بھجوایا ہوتا نا تو پتہ نہیں میرے ملک میں کیا بنتا۔ جہاں دولت مند بی بی دیکھتے مولوی کہتے حضور کی سنت ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اور صاحب بس وقت تمام ہو گیا، بات یہیں پہ، بہت شکریہ سر، بات یہیں پہ روک لیتے ہیں۔ جب بی بی نے فیصلہ کیا اور حضور نے اس نکرانی سے کہا کہ میں چاچے سے مشورہ کروں گا، جب تبلیغ دین والی فزیکلی تبلیغ والی آیت اتری تھی نا، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب اب اقربین کو بلا کے دعوت اسلامی دو۔ شاید زندگی میں کبھی آپ نے کسی روڈ پہ ٹرک کے پیچھے لکھا دیکھا ہو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ میں آج کیمرے کی موجودگی میں ٹرک ڈرائیوروں سے پوچھ رہا ہوں کہ اپنے دانشوروں سے پوچھنا یہ سب سے پہلی دعوت اسلامی کس کی حویلی میں ہوئی تھی؟ اگر تمہیں دعوت اسلامی سے پیار ہے تو پھر تمہیں ابو طالب سے پیار کیوں نہیں ہے؟ تو جیسے بی بی نے کہا تھا نا کہ رشتہ کنیز نے بھجوایا تو آگے سے حضور نے کہا میں چچا سے پوچھوں گا، اسی طرح جب وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت آئی تھی تب بھی حضور نے یہی کہا تھا چاچا میں نے اللہ کا سیمینار کروانا ہے، کارنر میٹنگ توحید کی رکھنی ہے، مجھے ڈیرہ بھی چاہیے لنگر بھی چاہیے۔ تو یہی ہستیاں ہیں سر، تب بھی مشورہ چچا سے تھا، آج جب شادی کی آفر، اور وہ بھی معمولی آفر نہیں، عربوں میں عرب پتی عورت کی آفر، جب چچا نے اوکے کر دیا، ہائے ہائے کھلبلی مچ گئی مکے میں۔ بی بی کی فیملی میں بی بی کا ایک چچا تھا عمر بن اسد، بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ سلیبس جب اپنا پڑھتے ہو
آپ بیچلر میں ماسٹر میں یا مطلب انٹر لیول جہاں بھی ہیں، تو اگر کہیں آپ نے دینیات یا اسلامیات یا اسلامک ہسٹری پڑھتے ہوئے آپ کو کہیں لکھا ہوا نظر آئے نا عمر اور آگے لکھا ہوا واؤ، تو اونو عمرو نہیں آکھنا، ہون بھی میں ہی سمجھے۔ میں نے دیکھے کئی بچے عمرو بن عبد وہ دو خدا دے بندے ہو، جب یہ واؤ کی طاقت ہے عربی گرامر میں کہ یہ عین کو زبر دے دیتی، یہ پڑھا جاتا ہے عمر بن عبد ود، تو بی بی ختیجہ کا چاچا تھا عمر بن اسد، بزنس کے معاملات بی بی خود دیکھتی تھی، اور خاندان کا جو فیملی میٹر تھا وہ بی بی کے چچا عمر بن اسد کے پاس تھا۔ اب یہ گہری تاریخ ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ مطلب تفصیلات بیان کی جائیں۔ عمر بن اسد چاچا اپنی بھتیجی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینے کی توقع رکھتا تھا، لیکن اس طاہرہ بی بی کا روب اتنا تھا کہ وہ ساری زندگی کاظمی صاحب احسن جی اظہار نہیں کر سکا، لیکن اس کے دل میں چاچا تھا، اس کے دل میں تھی اتنی دولت، یہ کوئی ذاکری خطابت نہیں ہے، 80,000 اونٹ نکلتا تھا تجارت کے سلسلوں میں۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب بڑے بڑے بھی کمیوں کی طرح جی رہے تھے۔ اس بی بی کے نوکروں کے خیموں کی تنابیں بھی سونے کی ہوا کرتی تھی، اور جب بی بی نے فیصلہ کر دیا کہ ہم یتیم عبداللہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، عجیب احتجاج ہوا مکے میں، بی بی کی فیملی میں سے خواتین نے احتجاج بی بی کے سامنے آ کے اس انداز میں کیا، آ کے کہتی ہیں بی بی آپ نے اتنی جلدی رشتے کا فیصلہ کر دیا، بی بی آپ کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ آپ کہاں رشتہ کر رہے ہیں؟ آپ کے بابا خویلد کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ بی بی کہتی ہے شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتی عرش کو چھوتی۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیئیں سر، آپ زندہ و سلامت رہے۔ یہ مہربانی سر، مہربانی سر، بس بڑی جلدی سر، یہ میری جان احتجاج خواتین کا تھا، اور مردوں میں جو بی بی کے خاندان کے مرد تھے ان میں احتجاج، جب بی بی کا روب اتنا تھا کہ ڈائریکٹ کوئی بات اس شادی کے خلاف، ایدے موڑے پھڑو انہوں ہٹاؤ تینوں یا علی مدد، یا علی مدد۔ اور بیٹا سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہوتا ہے، کڈا نیواں ہو کے تو ستا پہ ہیں یا۔ مجھے یاد ہے کلب میں ایک جگہ میں نے ستا بندہ جگایا، وہ گڈی تے میرے پیچھے آئے، تو سانو تے گزاکرہ مولویوں نو فائر بھی مارن آ رہے ہوئے، اسی سمجھنے ہیں کوئی ڈیٹ شیٹ لینا۔ میرے ذہن میں بھی یہی تھا، کوئی تاریخ شریف کی بات اتنے آتی کہ جی جے میں سوئیں گی آسان شاہ جی بادشاہ بندے ہو تسی، اب سیدہ نہ بندہ لڑ نہ سکے پھر ہی جاندے بادشاہ ہو تسی۔ ہن تو ان کی آکھی میں کہا بیٹا کیا ہوا جی، اور میں کہا مجھے دوسروں کا نہیں پتا، چلو تھکن شکن ہوتی ہے، میں سوتا بندہ مجلس میں صرف اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع میں سے باہر جا کے اسے ہی آکھنا ہے آج شاہ اور اندر سواد نہیں آیا۔ لہذا دیکھو میں کتنی بیٹا اہم بات کر رہا ہوں، بس آخری فکروں سے میں قریب ہوں۔ بیویوں نے احتجاج اپنے انداز میں کیا، اور مردوں میں احتجاج جو ہے نا وہ پتہ بہت مختلف تھا بیٹا۔ احتجاج آپ محسوس کریں گے کہ شاہ جی اس میں احتجاج نہیں تھا، لیکن ڈیپلی اگر آپ محسوس کریں گے کہ وہ چاچا چاہتا کچھ اور تھا، فیصلہ کچھ اور ہو گیا۔ اب اللہ کرے پہلے سید سے لے کے آخری عزادار تک آپ ذرا متوجہ ہو جائیں۔ اب وہ جب ساری برادری بیٹھی ہوئی تھی نا، تو بی بی ختیجہ کے چاچے عمر بن اسد نے اب ڈائریکٹ مخالفت کر سکتے نہیں تھے، اس پوزیشن میں نہیں تھے، کنٹرولر ملکہ ملیکہ بی بی خود تھی،
اب دبے لفظوں میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری بیٹی خدیجہ خود مختار ہے، شادی کا فیصلہ تو خدیجہ نے کر دیا ہے، لیکن میں پریشان اس لیے ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا ہائے 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 ہائے، اللہ کرے آپ اس باریکی کا مزہ لے لیں۔ اللہ جانے ہاشمی، وقت تمام ہو گیا، آخری آدمی تک متوجہ۔ جب بی بی خدیجہ کے چچا نے مکہ کی اس خویلد کی برادری میں کہا کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے، یہ خدیجہ کے چاچے نے کہا تھا، بات پہنچ گئی محمد کے چاچے تک۔ اور میرا اللہ جانتا ہے وقت پھر کبھی زندگی رہی بات ہو سکتی ہے جب نبی کی بارات ایوان ہاشم سے نکل کے ایوان خویلد میں آئی۔ مکے کا سب سے بڑا پروگرام تھا گیدرنگ کے حساب سے، ہاشمی برادری بھی ساری تھی، خدیجہ کی برادری بھی ساری تھی، اور جب نکاح سے پہلے حق مہر کی بات آئی، ابو طالب نے ساری برادری کو چھوڑ کے خدیجہ کے چاچے کی طرف دیکھ کے کہا، ما اردتم من الصداق فعلیہ، اے عمر حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جی سر۔ میری ان اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے کہ تمہارے لٹریچر میں جتنا بھی حق مہر جتنا بھی تھا، خدیجہ کا چاچا کہتا گیا علی کا باپ اوکے، تین دفعہ بحث ہوئی ہے، ابھی تیسری دفعہ وہ چپ تھا کیونکہ 3 دفعہ مانگ چکا تھا، چوتھی مرتبہ بھی بولا نہیں۔ یا ابو طالب فرماتے ہیں 200 سرخ اونٹ، 200 شاہی حلے، 400 درہم سونا میں ابو طالب مزید اپنی طرف سے دے رہا۔ اور جب بس بات ختم ہو گئی، جب خویلد کی حویلی کا سونا ایوان ہاشم میں منتقل ہو رہا تھا، وہ جو مکے کے تھے نا، وہ کونسلر ٹرائب چودھری، وہ بہانے سے اسی گلی میں آتے تھے۔ ایوان ہاشم کا گیٹ کھلا ہوا ہے، ایک بہت قداور بندے کا بیان ہے، اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا کہ میں اپنے پورے قد کے باوجود دیکھ ہی نہیں پایا کہ دوسری جانب کون اتنا بڑا سونے کا ڈھیر۔ ایوان بسم اللہ یاسر آپ جی میرے بہت پیارے ذاکر مولا کے مداح جناب یاسر، پتہ نہیں میں کتنے سر معاف کر دیں کلبی مینو سجیوں کھبیوں ذاکر کے ارگئے۔ بس اب میرا اس سے زیادہ میرا بنتا نہیں ہے، دونوں ہی میرے بہت پیارے ہیں، مالک ان کو ہمیشہ صحت والی زندگی دے، یہ بلبلے ہیں ہمارے مالکوں کی، یہ اسی طرح تذکرہ کرتے رہیں۔ بس یہی لمحہ سر جی، وہ ڈھیر لگا ہوا تھا اور حضور بھی وہیں پہ ہیں، ام المومنین بھی، وہ شاہی برآمدے میں ایوان ہاشم کے، یا وہ گیٹ سے جو لوگ کبھی آتے جاتے باہر گلی میں، حضور کی ان پہ نظر پڑ گئی تو حضور کے چہرے پہ کوئی ہلکی سی اداسی کی لہر بی بی نے دیکھ لی، دیکھے کہتی حضور یہ لوگ کون ہیں؟ حضور فرماتے خدیجہ میرے خون کے پیاسے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، آس، مغیرہ۔ جب حضور نے کہا نا میرے خون کے کھڑی ہوئی بی بی بیٹھ گئی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، اور نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے میرے قرضے دینے ہیں۔ ہو
جس خدیجہ کی عربوں کی نسلیں مقروض تھیں اسی کی بیٹی بازار میں چادر مانگ رہی تھی. آپ جی ہیں سیدہ تیرا ہے کہنا قبول کر. یہ جو گریہ کی آوازیں یہ معجزہ ہے اولاد سیدہ کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے آپ خوشی میں داد دے رہے تھے، وہ داد والے ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے، اور جب آپ کے گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا پھر آپ اپنے مولا کی اس دعا کا استحقاق لے جاتے ہیں جس میں تیرے چھٹے وارث نے اپنا دایاں رخسار مٹی پہ رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی ہے. آباد رہو. لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی یہ روتے کیوں ہیں. جی بسم اللہ میرے بھائی، یہ آپ جی ہیں آپ نے جی میں بسم اللہ کروں. یہ قلب اور یاسر میرے بھائی ہیں، ذاکر دنیا کے خوبصورت نام ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ میر پور کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا کہ ایک غریب گھر کا بچہ مزدوری کے لیے یورپ کے کسی ملک میں گیا. پہلے ہی سال تقدیر اس بیچارے کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. گھر والے غریب تھے. وہاں پاکستانی بچوں نے فون کیا کہ ڈیڈ باڈی پہ خرچہ بھی بڑا آتا ہے، آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، صدمہ تو بڑا ہے، آپ اجازت دیں آپ کے بیٹے کو یہیں دفن کر دیں. اس کے باپ نے فون پہ رو کے کہا تھا میں غریب آدمی ہوں، میرا 3 مرلے کا گھر ہے، میں وہ بیچ رہا ہوں لیکن میں بیٹا پردیس میں دفن نہیں کروں. اوے ہم کسے بتائیں، ہم کسے سنائیں کہ لوگ اپنے بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتے. ہمیں علی کی کوئی بیٹی دکھاؤ جس کی قبر پیکے قبرستان میں بنی ہو. کہاں مدینہ کہاں شام. 13 سال جنگ رہی ہے مسافرہ بی بی کے ملک میں. میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں، آپ سب کے لیے خواتین سمیت میں دعا مانگ رہا ہوں مالک ہمیں موت نہ دینا جب تک 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کا شہر نہ دیکھ لیں. آمین کہا کرو، آمین کہا کرو. بڑا انتظار ہے بی بی کو آپ کا، لیکن میرے بندے ہاتھ ہیں. کربلا اگر منظوری ہو نا کربلا جانے کی، بے شک اکیلے چلے جانا. مشہد جاؤ اکیلے چلے جانا، لیکن جب شام کا پروگرام کبھی بنے نا پھر گھر کے زیور بھی بیچنے پڑے بیٹیوں کو ساتھ لے کے، تاکہ تجھے اندازہ ہو کہ اس بازار سے اللہ جانے علی کی بیٹی کیسے گزر گئی. فکرے میں نے تمام کر دی، حصہ میرا سیدوں کی غربت میں ہو گیا. جب آپ جاؤ گے ایئرپورٹ پہ اترو گے، شام کے ٹیکسی ڈرائیور لمبی لائن کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ زائروں کی زبان نہیں سمجھتے، زائرون کی زبان نہیں سمجھتے. شام کے ٹیکسی ڈرائیور جب آپ عزاداروں کو بیٹیوں بہنوں کو دیکھتے ہیں نا تو آواز پتہ کیا دیتے ہیں؟ سیدہ زینب. عزاداروں کو یقین ہو جاتا ہے ہمیں بی بی کی قبر پہ لے جائے گا، اور جب بی بی کا وکھرا شہر ہے بی بی کا شام میں مالک آپ کو لے جائے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ایک فقرہ کہنا ہے اور جو مصائب اور اس کے ادب کو سمجھتے ہیں بس یہیں پہ مجلس میں تمام کر دیتا ہوں. اللہ آپ کو لے جائے جب آپ ایئرپورٹ سے جاؤ گے، کیونکہ دمشق سٹی سے 14 کلومیٹر باہر بی بی کا وکھرا شہر ہے. شہر کا نام زینبیہ بھی ہے، سیدہ زینب بھی ہے. اللہ درجات بلند فرمائے. کہ شاعر گزرے ہیں ذکی سرور کوٹی، انہوں نے بی بی کا نوحہ پڑھا تھا. اس کا ایک فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو، کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والی. جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے آپ جی ہیں آپ کا قرلانہ بی بی قبول کر لے، اور مومن کو نظر آتا ہے بی بی کے روضے کا لمبا گنبد مینار جب نظر آتا ہے تو زائروں کا دھیان اس مینار کی طرف چلا جاتا ہے. ہر زائر کے ذہن میں ہوتا ہے بی بی میں اس قابل کہاں تھا، تو نے مہربانی کی، تو نے مجھے اپنی شہر اور اپنی دہلیز پہ بلا لیا. بندے کا دھیان مومنوں کا ادھر ہوتا ہے، لیکن لیفٹ سائیڈ پہ اگر کبھی آپ جائیں آپ کو مالک لے جائے لیفٹ سائیڈ پہ بی بی کے شہر
شہر کے سٹارٹ میں جہاں 2 رویا سڑک شروع ہوتی ہے ایک عربی زبان کا بورڈ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بی بی کی طرف سے تراحب بکم زینب بنت علی. میرے حسین کے شیعو زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی ہے, زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.